خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ منہ کے کینسر یعنی کہ اورل کینسر کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ اس کے لیے ہم نے معروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد اشفاق کی خصوصی گفتگو سے اور ان کی معلومات سے استفادہ حاصل کیا ہے، جو کہ اخبار جنگ کے صحت اور فٹنس کے سیکشن میں ان کا انٹرویو چھپا، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو مزید معلومات دینا چاہیں گے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالانہ کتنے فیصد لوگ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں، اور ملکی سطح پر منہ کے کینسر کے حوالے سے کیا تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس موضوع پر مختلف اداروں میں کام ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں اندازہ یہ ہوا ہے کہ نسوار پان چھالیہ میں ایسے کیا اعضاء شامل ہیں جن سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تو ان میں کارسینوجن نامی نقصان دہ اعضاء پائے جاتے ہیں، جو عادی افراد میں 80% تک موجود ہوتے ہیں، اور اگر اتنے کارسینوجن منہ میں ہوں تو ایسے افراد کے منہ، پھونک اور خون میں 20% سرطان کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنے زیادہ کارسینوجن اگر جسم میں شامل ہو جائیں گے، خون کے ذریعے شامل ہو جائیں گے، تو وہ سیلز کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کی ملٹیپلیکیشن پر، ان کی ڈویژن پر، ان کے بڑھنے کی تعداد پر ایب نارمل اثرات ڈال کر اور انہیں کینسر سیل میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر نارمل سیل جو ہے، ایپیتھیلیل لائننگ کے سیل جو ہے، اگر وہ کینسر سیل میں تبدیل ہو جائیں تو وہ مسلسل بڑھنے کی طرف اور مسلسل یعنی کہ گروتھ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ خون میں 20% کینسر کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نسوار کھانے والے افراد کا کینسر زیادہ تر گوشت کے باہر کی طرف پھیلتا ہے، جسے آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ نسوار کے لیے تمباکو کی مختلف قسموں کو کوٹ کر ایسا ایک مواد بنایا جاتا ہے جو کہ لوگ جو ہے ہونٹ کے اندر رکھ کر اور اس کے جو رس کو چوستے رہتے ہیں، اور اس کے جو رس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر جذب ہوتا جاتا ہے، اور جس جگہ وہ نسوار رکھی جاتی ہے وہاں کی ایپیتھیلیل لائننگ اور وہاں کا جو حصہ ہے وہ متاثر ہو کر کینسر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو کینسر ڈیولپ ہوتا ہے، جسے آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، جبکہ پان چھالیہ کھانے والوں کا کینسر گوشت کے اندر کی طرف پھیلتا ہے، جسے نکالنے کا عمل آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح اب ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ سالانہ کتنے فیصد لوگ منہ کے کینسر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بتانا انتہائی مشکل ہے، تاہم ہمارے اپنے کینسر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ہر ہفتے آنے والے مریضوں کی تعداد 15 سے 20 اور اس سے کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت منہ کے سرطان میں مبتلا 70 سے 80% یعنی 70 to 80% مریض ماہانہ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ کراچی میں موجود ایک آرگنائزیشن اورل کینسر سوسائٹی بھی موذی مرض کے حوالے سے خاصا کام کر رہی ہے، اور لوگوں کو منہ کے کینسر سے متعلق آگاہی دے رہی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں کمیونٹی سطح پر سیمینارز اور آگاہی پروگرام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ضروری ہے کہ اس ضمن میں حکومت بھی تعاون کرے، اور تاکہ عوام الناس تک ان مہلک نشہ آور اشیاء کے نقصانات سے بروقت اور درست آگاہی حاصل ہو سکے۔ یہی عمل جو ہے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کرنا چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے لوگوں تک معلومات پہنچائی جائے، اور اس کے
مسائل کم سے کم ہو جائیں۔ اب منہ کے سرطان یعنی کہ اورل کینسر قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بدقسمتی سے جب لوگ ہاسپٹل آتے ہیں تو وہ اسٹیج 3 اور 4 کے مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں جو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا معمولی سی دوائیں یا کوئی آئنٹمنٹ لے کر وقت گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف جگہ پر یعنی کہ کچھ لوگوں کے مشورے سے کچھ لوگ جو ہیں ہیموپیتھک یا یونانی حکمت کے علاج کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ مرض جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو مریض ہاسپٹل میں آتے ہیں ان میں سے 90% مریض اس مرض کی اسٹیج 3 اور 4 پر ہوتے ہیں۔ ان کے منہ کا زخم اس قدر پھیل چکا ہوتا ہے کہ انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ آخری اسٹیج ہوتی ہے، اور مرض میں مبتلا فرد کی حالت انتہائی تشویشناک ہو جاتی ہے۔ اگر ابتدائی سطح پر مرض کی ڈائگنوسس ہو جائے تو کافی حد تک علاج ممکن ہے۔ مریض کے منہ میں پھیلنے والا زخم بذریعہ علاج ختم کیا جا سکتا ہے۔ مختلف جگہوں پر ان کیسز کی سرجری کی جا چکی ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسن بھی موجود ہیں جن کے ذریعے یہ مرض مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیسن بہت مہنگی ہیں اور مارکیٹ میں بآسانی دستیاب بھی نہیں، بہرحال ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح منہ کے کینسر کے لیے بہتر یہی ہے کہ عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے، اور حکومت کا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ حکومت ان چیزوں کی تیاری کے جو انڈسٹری ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں اور ان پہ پابندی لگائی جائے سخت طریقے سے، اور جو لوگ اس کاروبار میں ان چیزوں کے کاروبار میں مصروف ہیں ان کے لیے کچھ ایسی سزائیں تجویز کی جائیں تاکہ یہ کام اور یہ کاروبار بند ہو سکے۔ میڈیا کے لیے بھی یہ ضروری ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے مسلسل ان موذی امراض کے بارے میں آگاہی اور معلومات مختلف طریقوں سے پیش کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان بیماریوں سے بچ سکیں۔